السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سمرہ بخاری کا ایک مکمل ناولٹ پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے خواہشوں کی مسافت۔ 2017 میں یہ شوا ڈائجسٹ میں ناول آیا تھا اور بہت ہی اچھا سا ناول ہے، بہت ہی فنی ہے، بہت ہی کیوٹ ہے، اور اس کی جو اینڈنگ ہے آئے ہائے ہائے، سارے جو پیسے وصول ہیں وہ تو اس کی اینڈنگ کے ہیں۔ بہت مزے کی کہانی ہے۔ سیاب ہے جو کہ کہانی سنا رہا ہے اور کہانی بتا رہا ہے، وہ ہے ہیرو، اور اس کے ابا ہیں بہت سخت مزاج ہیں، اور اس کی نا چچا کی بیٹی کی شادی ہے، جوائنٹ فیملی میں وہ رہتے ہیں، اور شادی میں جو ہنگامے ہوتے ہیں اور جو پرابلمز آتی ہیں، اور بس ایک فیملی ڈرامہ ٹائپ کا یہ ناول ہے، بہت مزے کا ہے۔ ٹھیک ہے، بغیر کسی دقت کے، بغیر کسی انتظار کے کرتے ہیں ناولٹ کا آغاز۔ گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا، کیا بڑے کیا چھوٹے سبھی باتیں کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بول بول کر تھک جاتے تو کھانے پر ٹوٹ پڑتے، ادھر سے فارغ ہوتے تو پھر بلا دکان گفتگو۔ کل 10 کلو چینی، کوکنگ آئل کا ڈبہ اور چائے کی پتی کا میڈیم سائز منگوایا تھا، اور آج برکتیں کہہ رہی تھی، سیاب میاں سب ختم ہو چکا ہے، بیگم صاحبہ سے پیسے لو اور ایک چکر بازار کا لگاؤ۔ ماسی جی، آپ کو بھی اس بھرے پورے گھر میں ایک میں ہی فارغ نظر آتا ہوں۔ وہ صبح سے احکامات کی تعمیل میں مصروف تھا، اب جو ایک گزارش غریب ماسی برکتیں نے بھی کر دی تو چڑ گیا۔ برکتیں نے سوچا اس سے کہنا بیکار ہے، کبھی نہیں مانے گا، جا کر کہتی ہوں اس کے والد بڑے صاحب سے، بس پھر تو سیاب صاحب سر کے بل بازار جائیں گے۔ اف توبہ، یہ رخشی کی شادی ہے یا قیامت؟ سچ میرا تو دماغ گھوم کر رہ گیا۔ یہ ڈائیلاگ ادا کرتے ہوئے سیاب صاحب کو یہ بالکل علم نہیں ہو سکا تھا کہ ابا حضور بھی کچھ ہی فاصلے پر تشریف فرما ہے، اور جناب کا ادا کیا جھنجھلاہٹ سے بھرپور فکرہ ان کی حساس سماعت کو چھو چکا ہے۔ بات علم میں تب ہی آئی جب انہوں نے ڈرامائی انداز میں سامنے آ کر رخ روشن کا دیدار کرایا، اور تاب نہ لا کر فرزند ارجمند کی حسین گہری براؤن آنکھیں جھکتی چلی گئیں، اور دل ہی دل میں خود کو ملامت کا سلسلہ جاری کیا کہ کیوں نہ بکواس کرنے سے پہلے حاضرین پر ایک نگاہ ڈال کر تسلی کر لی، اگر ایسا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ کیوں میاں صاحبزادے، تم کیا کنواں کھودنے پر لگا دیے گئے ہو؟ نہیں تو ابو جان۔ ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر انہوں نے پرزور انداز میں تردید کی۔ پھر کیا ہل چلانے پر لگائے گئے ہو؟ اوہ نہیں، وہ تو جی میں یوں ہی مذاق کر رہا تھا امی جان سے۔ خوب، بہت خوب، تو ماں سے مذاق ہو رہا ہے، یہی احترام رہ گیا تمہاری نظروں میں بزرگوں کا؟ ہم نے تو اپنی اماں سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اور ادھر دیکھیے مذاق ہو رہا ہے۔ چھوڑیے بھی، اب جانے دیجیے، بچہ ہے ابھی، اور پھر سارے کام بلا چون چراں کر رہے۔ آخر امی کی مامتا جاگ اٹھی اور باپ بیٹے کے درمیان آ گئی۔ اگر یہ کوئی کام کر رہا ہے تو احسان نہیں ہے ہم پر، یہ سب کچھ کرنا اس کا فرض بنتا ہے۔ رخشی میرے چھوٹے بھائی کی بیٹی ہے، اور یہ نالائق میرا بیٹا ہونے کے ناطے یہ سب کام سنبھالنے کا ذمہ دار ہے۔ سیاب، او سیاب بیٹا! چھوٹی پھپھو کی آواز اس وقت سارے جہاں کی آواز سے بہتر لگ رہی تھی۔ سنتے ہی بھاگا اور جا کر ان کے سامنے حاضر ہوا۔ بیٹے، تمہاری بڑی پھپھو کا فون آیا ہے، وہ آج شام سرگودا ایکسپریس سے آ رہی ہیں، تم اسٹیشن چلے جانا۔ توبہ، ابھی سے یہ مصیبت رشتہ دار آنا شروع ہو گئے ہیں، ابھی تو شادی میں اتنے دن باقی ہیں، اور یہ بڑی پھپھو، ان کی بیٹیاں تو انتہائی کام چور، جھگڑالو اور ندیدی ہیں، اللہ رحم کرے۔ کیونکہ پریشانی کا اظہار جی ہی جی میں ہو رہا تھا، اس لیے چھوٹی پھپھو بے خبر تھیں اور کہہ رہی تھیں، بیٹا کل صبح 4 بجے خالہ سکینہ بھی آ رہی ہیں، ٹائم یاد رکھنا، کہیں وہ اسٹیشن پر انتظار کرتی نہ رہ جائیں، اور میرے ماموں رزاق کل شام کو پہنچ رہے ہیں، تم 6 بجے ایئرپورٹ چلے جانا۔ جی لے آؤں گا سب کو، ویسے کیا یہ سب ایسے چننے مننے ہیں کہ خود گھر تک نہیں آ سکتے؟ اے ہے بیٹا، مہمانوں سے بھرا گھر ہے، ایسی باتیں نہ کرو، کسی نے سن لیا تو برا ہوگا۔ کیا ہوا سریا، تم اتنی دیر سے کیا سمجھا رہی ہو اس نالائق؟ کیا ہوا سریا، تم اتنی دیر سے کیا سمجھا رہی ہو اس نالائق کو؟ والد صاحب چلے آئے۔ کچھ نہیں اختر بھائی، وہ دراصل بڑی آپا خالہ سکینہ اور ماموں رزاق آ رہے ہیں نا، تو میں کہہ رہی تھی کہ تم ٹائم پر لینے چلے جانا۔ جب ہی نواب صاحب کا موڈ بگڑا ہوا ہے، صاحبزادے یہ ہم پر کوئی احسان نہیں ہے، نہیں لینے جانا تو مت جاؤ، ہم خود ریسیو کر لیں گے۔ نہیں ابو جان، میں تو بالکل تیار ہوں۔ چھٹ سے کہنا پڑا کہ اب اگر ابو چلے جاتے تو پھر ساری عمر بخشش ممکن نہیں تھی۔ اب چل کہاں پڑے، یہ لسٹ پکڑو اور بازار جا کر یہ چیزیں خرید لاؤ۔ انہوں نے لمبا سا کاغذ اسے تھماتی ہوئی کہا۔ بھائی صاحب، یہ کاغذ آپ قادر بخش کو دیں، وہ لیتا آئے گا۔
سریا پھپھو بھتیجے کو کئی روز سے ادھر سے ادھر چکراتے دیکھ رہی تھیں، مارے ہمدردی کے بول اٹھیں۔ مجھے ملازموں پر بھروسہ نہیں ہے، وہ اتنا کہہ کر چل پڑے۔ سیاب جلا بھنا ہاتھ میں لسٹ پکڑے اپنے کمرے میں کپڑے بدلنے کے لیے چلایا۔ دیکھا تو اس کے بیڈ پر رخشی صاحبہ براجمان ہیں اور آٹھ آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے ابھی تمہاری رخصتی میں پورا 1 ہفتہ باقی ہے۔ موڈ خوشگوار بنا کر وہ سامنے ٹک گیا۔ آنسو تواتر سے بہتے رہے۔ یہ تھمنے کا انتظار کرتا رہا، مگر جب دیکھا کہ امکان نہیں تو پوچھ لیا۔ جواب میں ہچکیوں کے درمیان آج کا تازہ اخبار اسے پکڑا دیا۔ سیاب نے سامنے والی خبر پر نظر دوڑائی۔ خبر تھی، دولہا فراڈ ثابت ہوا، لاکھوں کا جہیز لے کر فرار ہو گیا، دلہن صبح بے ہوش پائی گئی۔ ہاں واقعی اچھی خاصی افسوسناک خبر ہے، اخبار ایک طرف ڈالتے ہوئے کہا۔ ہائے سیاب، اگر میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تو پھر؟ خدشے زبان پر آ گئے۔ تمہارے منہ میں خاک لڑکی، یہ کیا بک رہی ہو بھی تو سکتا ہے، آنسو دوپٹے میں سمیٹتے ہوئے کہا۔ تم کوئی اچھی بات نہیں سوچ سکتی؟ کیسے سوچوں اچھی بات؟ کتنا کہا تھا آپی جان سے اچھی طرح چھان بین کر لیں، ابھی شادی نہ کریں، کم از کم 1 سال کی مہلت تو دیں، فائنل ایئر ہے میرا، مگر کون سنتا ہے۔ اچھا تمہارا مطلب ہے کہ 1 سال چھان بین میں لگا دیتے؟ میں نے کب کہا 1 سال لگانے کو، مگر رشتہ کرنے کے بعد شادی 1 سال تک روکی جا سکتی تھی۔ اچھا بس اب چپ کر جاؤ، اگر میرے ابو حضور نے سن لیا تمہیں تو کچھ نہیں کہیں گے، سارا الزام میرے سر آ جائے گا کہ ان کی بھتیجی کو ورغلا آ رہا تھا۔ نہیں ویسے سیاب تم بتاؤ، دیکھنے میں وہ لوگ کیسے لگتے ہیں؟ اوئے ہوئے، کوئی ایسے ویسے؟ حسن تو جیسے ڈل ڈل پڑتا ہے جدھر دیکھتے ہیں، جادو سا کر دیتے ہیں۔ مذاق مت کرو پلیز، مجھے تسلی دو۔ میں ضرور تمہیں تسلی بلکہ تسلیاں دیتا، مگر افسوس میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بڑے کام ہے میرے سر پر۔ سیاب بھیا، کمرے سے باہر نکلا تو رخشی کی چھوٹی بہن ہیرا نے پکارا۔ وہ سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ناصر بھائی کا فون آیا، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اوف، ایک تو یہ ناصر آج کل میرے لیے مصیبت بن گئے، کتنی بار کہہ چکا ہوں سارے کام اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہوں، کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی، خود تو جناب لندن جا بیٹھے ہیں اور میری جان کھائی ہوئی ہے۔ وہ تیزی سے فون کی طرف جھپٹا اور پھاڑ کھانے والے انداز میں مخاطب ہوا۔ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ جناب ناصر نے حیرت سے فرمایا۔ تم بتاؤ فون کیوں کیا ہے؟ بس یار بہن کی جدائی کے خیال سے پریشان ہو رہا ہوں۔ جی بالکل، آپ پریشان نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا، آخر پچھلے 2 برس سے آپ سائے کی طرح بہن کے ساتھ رہے ہیں۔ ناصر پچھلے 2 برس سے لندن میں تھا۔ یہ طنز کا وقت نہیں ہے میرے اچھے بھیا، بس تم سے یہ کہنا ہے کہ میں رخشی کی شادی پر انتظامات کی طرف خاص توجہ دوں اور کسی کو شکایت کا موقع ہرگز نہ دوں، اور رخصتی کے وقت بہن کو سینے سے لگا کر دعاؤں کے سائے میں رخصت کروں۔ ارے تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہ سب کہنے والا ہوں؟ ناصر نے بے حد حیران ہو کر دریافت کیا۔ ان چند دنوں کی بھاگ دوڑ نے میری 6ٹھی 7ویں بلکہ 8ویں حس بھی بیدار کر دی ہے۔ کمینہ پوچھ رہے کیسے پتہ چلا؟ ارے گھامڑ، اتنے دنوں سے تو بار بار فون کر رہا ہے اور یہی ڈائلاگ ادا کر رہا ہے، اب تو مجھے زبانی یاد ہو گئے ہیں۔ صرف یاد ہی نہیں رکھنے بلکہ عمل بھی کرنا ہے، پتہ ہے مجھے، اور خبردار جو اب فون کیا۔ حسن چچا یعنی رخشی کے والد سے گاڑی کی چابی لی اور بازار چلا آیا۔ سوچا کہ خوب دیر لگا کر واپس آؤں گا تاکہ کچھ دیر تو ان بھانت بھانت کی بولیوں اور کاموں سے جان چھوٹے۔ اختر علی اور حسن علی اوپر تلے کے بھائی تھے، مگر اختر علی روب یوں ڈالتے چھوٹے بھائی پر جیسے ابا لگتے ہوں۔ دونوں بہنیں طاہرہ اور سریا بھی اپنے بڑے بھائی کے سامنے بولنے کی جرأت نہیں رکھتی تھیں۔ وہ شروع ہی سے تیز مزاج واقعہ ہوئے تھے۔ سیاب کی امی بیچاری ہر بات کئی مرتبہ سوچ کر بولتی، مگر پھر بھی وہ کسی نہ کسی بات کو بنیاد بنا کر ہنگامہ کھڑا کیے ہی رکھتے۔ 2 بچے تھے، بڑی نازیہ جس کی شادی سے فارغ ہو چکے تھے، اور اس سے چھوٹا سیاب جو ہمیشہ باپ کے عتاب کا شکار ہوتا تھا۔ حسن علی کے 3 بچے تھے، ناصر، رخشی اور ہیرا۔ بیوی کی وفات کے بعد وہ بچوں کو بڑے بھائی کے اصرار پر ان کے ہاں لے آئے تھے کہ رخشی اس وقت چھوٹی تھی، خریداری سے ناواقف اور یوں سخت مشکل پیش آ رہی تھی۔ سیاب کی امی کی یہ دلی خواہش تھی کہ رخشی سیاب کی دلہن بنے، خود رخشی کے والد بھی یہی چاہتے تھے، مگر ابھی چند ماہ پہلے کچھ خواتین ایک تقریب میں رخشی کو دیکھا اور رشتہ لے کر آ گئیں۔ لڑکا اچھی پوسٹ پر تھا اور وہ لوگ اصرار بھی بہت کر رہے تھے۔ حسن علی نے ساری بات بڑے بھائی کے سامنے رکھ دی۔ اچھے لوگ ہیں تو پھر ہاں کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ سیاب کی امی نے شوہر کے سامنے دبی زبان میں سیاب کی بات کی اور حسن علی نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، مگر وہ تو سنتے ہی بھڑک اٹھے، صاف کہہ دیا، بے شک سیاب میرا بیٹا ہے، مگر رخشی مجھے اس سے زیادہ پیاری ہے، میں بچی پر یہ ظلم ہرگز نہیں کر سکتا۔ وہ آوارہ کاہل باتونی لڑکا، نہ کام کا نہ کاج کا،
رکشی کو جان بوجھ کر کنویں میں دھکا نہیں دے سکتا. کتنا کہا تھا اس لڑکے سے, بہت پڑھائی ہو گئی, اب گاؤں جا کر دادا کی زمینیں سنبھالو. میں اور حسن تو شہر میں مصروف رہتے ہیں, تم ہی دادا کی روح کو خوش کر دو. مگر اس ناہنجار کو بزرگوں سے محبت ہی کب رہی ہے. اپنی مرضی چلائی اور لے لیا ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں داخلہ. چلا لے اپنی مرضی, بے شک ساری عمر پڑھتا رہے, مگر دیکھ لینا باپ کی بات ٹھکرانے والا زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. حسن علی, تم میرے اس شیخ چلی بیٹی کی بات چھوڑو اور اس رشتے کے لیے ہاں کر دو. اور یوں اچانک یہ رشتہ طے ہوا اور پھر بہت جلدی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی. چچا کی صحت کچھ بہتر نہیں رہتی تھی, زیادہ کام کر نہیں سکتے تھے. ناصر لندن میں بیٹھا صرف ہدایات جاری کر سکتا تھا اور خوب کر رہا تھا, جبکہ ابا حضور خوب صحت مند توانا ہونے کے باوجود احکامات جاری کرنے کو بہتر سمجھتے تھے. باقی ایک سیاب بھی بچتا تھا اور اس کی شامت ہی آ گئی تھی. اب یہ کام پورا نہیں ہوتا تھا کہ ابا جان دوسرے کا حکم دے ڈالتے تھے. ذرا جو دیر ہو جاتی تو اتنے لوگوں کے سامنے ڈانٹ پڑتی اور کیے کرائے پر منٹوں میں پانی پھیر کر رکھ دیتے. ابو کے غصے سے نہ صرف یہ کہ گھر کے لوگ گھبراتے تھے بلکہ خاندان کے دوسرے لوگ بھی پناہ مانگتے تھے. کئی ایک رشتہ داروں سے صرف انہی کی وجہ سے بول چال بند تھی. اب چونکہ بیٹی کی شادی کا موقع تھا تو امی اور پپو کا خیال تھا کہ روٹھے ہوئے عزیز و اقارب کو منانا ضروری ہے. دونوں ہمت کر کے ابا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں اور ڈرتے ڈرتے اپنے اس خیال کا اظہار کیا. خلاف توقع چپ سے ہو گئے. کچھ دیر بعد بولے, کہہ تو آپ دونوں ٹھیک ہی رہی ہیں, مگر میں کسی کو منانے ہرگز نہیں جاؤں گا. اگر میں چلا گیا تو یہ ٹکے ٹکے کے لوگ مزید اکڑ جائیں گے. پھر کون جائے گا بھائی صاحب, چھوٹی پھپھو بولی. میرا خیال ہے حسن علی کے ساتھ سیاب کو بھیج دو, اس طرح میری نمائندگی بھی ہو جائے گی. اور یہ سیاب ہے کہاں, کافی دیر سے مجھے نظر نہیں آیا, ضرور کمرے میں پڑا سو رہا ہوگا. نہیں, وہ تو بازار گیا ہے. کیا کہا بازار, یعنی ابھی تک وہ بازار سے ہی نہیں لوٹا. میں کہتا ہوں فہمیدہ بیگم, تمہارا یہ لاڈلا اگر یوں ہی سست اور کاہل رہا تو ناک کٹا کر رکھ دے گا سارے خاندان میں ہماری. اتنا سعادت مند اور اچھا بیٹا ہے ہمارا, آپ دیکھ لیجئے گا بھائی صاحب, ایک روز نام روشن کرے گا خاندان کا. ہاں, یہ تو صاحبزادے کی لچھن ابھی سے بتا رہے ہیں, انہوں نے منہ بنا کر نہایت طنزیہ انداز میں فرمایا. ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ سیاب ڈھیروں پیکٹ اور تھیلے اٹھائے لاؤنج میں داخل ہوا. کہاں رہ گئے تھے نالائق, اختر علی نے ان الفاظ کے ساتھ استقبال کیا. اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتا, پھپھو کہنے لگی, بیٹے تم نے ناشتہ کر لیا یا ابھی تک یوں ہی پھر رہے ہو؟ کر لیا تھا پھپھو, وہ آہستگی سے بولا. اور والد صاحب فرمانے لگے, ہاں بھلا یہ ناشتے کے بغیر رہ سکتا ہے, مجھے یقین ہے اس نے سب سے پہلے کیا ہوگا. اور حسن علی, تم کہاں غائب ہو صبح سے, ایسی لاپرواہی اچھی نہیں, بیٹی کی شادی ہے, ذرا ہوش میں رہو. جی بھائی صاحب, میں تو ہوش میں ہوں. وہ بیچارے اس اچانک یلغار پر گھبرا گئے. اچھے ہوش میں ہو بھائی, میلے کپڑے, بکھرے بال, ارے بھائی لوگ آتے جاتے ہیں, کچھ تو حلیہ ٹھیک رکھو. اور سنو, آج تمہیں اپنے اس بھتیجے کے ساتھ ان تمام رشتہ داروں کو منانے جانا ہے جو ہم سے ناراض ہیں. کس وقت بھائی صاحب, حسن علی نے بڑے بھائی کی کوئی بات ٹالنا سیکھا ہی نہیں تھا. جب فرصت ملے چلے جانا. جی تو نہیں چاہ رہا ہے ان بدخواہوں کو منانے کا, مگر مجبوری ہے, شادی بیاہ کے موقع پر راضی کرنا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب, ہم دونوں آج شام کو چلیں گے. مگر آج شام تو بڑی آپا آ رہی ہیں اور سیاب کو انہیں لینے اسٹیشن جانا ہے. اوہو, ایک تو طاہرہ نے ہر کام غلط وقت پر کیا ہے, اب آج ہی آنا کیا ضروری تھا. اب وہ جھلا گئے. پھر بھائی صاحب ہم کل صبح چلے جائیں گے, کل خالہ سکینہ آ رہی ہیں, چھوٹی پھپھو نے اب کے دبے دبے انداز میں یاد دلایا. اوہ, تو پھر یہی ہو سکتا ہے طاہرہ کو لینے میں اسٹیشن چلا جاؤں اور صاحبزادے اپنے چچا کے ساتھ چلے جائیں. جی, آپ کی تجویز بہت اچھی ہے, امی نے خوش آمد کی. یہ لڑکیاں کہاں سو گئیں, ان سے کہو کچھ صفائی کر لیں, کیسا گندا پڑا ہے گھر. اور صاحبزادے, تم نے بھی سارا سامان لا کر یہاں ڈھیر کر دیا, بھلا یہ جگہ ہے تھیلے رکھنے کی, کچن میں لے جاؤ یہ سب. ابھی ابا حضور کچھ اور بھی کہنے لگے تھے کہ مہمانوں کی ایک فوج رنگ برنگی بولیاں بولتی ادھر چلی آئی اور ان کی بات دل میں ہی رہ گئی. وہ گہرا سانس لے کر وہاں سے بھاگ نکلا. کمرے سے نازیہ آپی وغیرہ کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں. اس نے جھانک کر دیکھا اور کمرے میں نازیہ آپی کے ساتھ ساتھ ہیرا, چھوٹی پھپھو کی سعدیہ اور رخشی کو موجود پایا. کیا سازش ہو رہی ہے؟ اتنی تھکن کے باوجود اس کا لہجہ خوشگوار تھا. رخشی باجی رو رہی ہیں, ہیرا نے اپنے آنسو روکتے ہوئے اطلاع دی. اس رونے کے علاوہ کوئی کام جو نہیں, ہمیں دیکھو سارا دن ادھر سے ادھر کاموں میں گزر جاتا ہے, مرنے کی فرصت بھی نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے صوفے پر نیم دراز ہو گیا. اپنا گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, اپنے پیاروں کو چھوڑ کر غیروں سے ناطہ جوڑنا ہوتا ہے, اور یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ کیسا برتا ہوگا. ہم لڑکیوں کی بڑی مجبوریاں, بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. تم مرد تو ہمیشہ فائدے میں رہتے ہو, اس لیے تو تمہیں عورت کے دکھوں کا اندازہ نہیں ہوتا. بات بات پر شوق لگاتے ہو, ہم کچھ بھی کر لیں تمہیں قدر نہیں ہوتی. آپ ہی نے اچھا خاصا لتاڑا.
آپا میں نے کس پر ظلم کیا ہے، کس کے جذبوں کی قدر نہیں کی؟ یہ سب آپ مجھے کیوں سنا رہی ہیں؟ نہیں کیا تو کر لو گے، آخر ایک نہ ایک دن شادی تو تمہاری ہونی ہے۔ نازیہ آپی پر بھی کچھ ابو کا اثر تھا، وہ ہنس پڑا، کہا کچھ نہیں۔ اب سیاب بھائی کی بھی شادی ہو جانی چاہیے۔ سعدیہ کو اچانک جانے کیا سوچی۔ ہاں بالکل ہو جانی چاہیے، اور یاد رکھنا رخشی، اپنی شادی پر سارا کام تم سے کرواؤں گا۔ لو اگر کام کر رہے ہو تو احسان تھوڑی ہے۔ اوہ آپی میں نے کب احسان جتایا، میں تو بس یہ بتا رہا تھا کہ جوڑ جوڑ دکھنے لگے۔ ذرا سا سر ہی دبا دیں۔ سیدھے ہو کر بیٹھو، میری کمر میں پہلے ہی بڑا درد ہے۔ سیاب بھیا یہاں شادی میں اتنی ساری لڑکیاں آئیں گی، آپ کوئی اپنی لیے پسند کر لیجئے گا، ہیرا نے مفت مشورہ دیا۔ جی، اور وہ جو میرے والد محترم ہیں وہ تو ضروری راضی ہو جائیں گے، ادھر میں اپنی پسند بیان کروں گا، ادھر وہ رشتہ مانگنے چل پڑیں گے کہ خیال ہی بہت ہے انہیں میرا۔ رخشی کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے وہ بولے گیا، ہاں یہ مشورہ تو تم نہ ہی دو اسے، ابا جان کو پتہ چل گیا تو میرے اکلوتے بھائی کا حشر کر کے رکھ دیں گے۔ نازیہ یہ کہتی ہوئے ہنستی بھی جا رہی تھی۔ سیاب منہ بنا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شام کو اسے چچا کے ساتھ روٹھے رشتہ داروں کو منانے کے لیے جانا تھا، مگر چچا جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ شکر ہوا کہ ابا بڑی پھپھو کو لینے جا چکے تھے، ورنہ چچا کے نہ آنے کا غصہ بھی اہل خانہ کو برداشت کرنا پڑتا۔ سیاب نے موقع غنیمت جانا اور اپنے کمرے میں آ کر کچھ دیر آرام کے لیے لیٹ گیا، مگر لگتا تھا کہ سب نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ اسے بالکل آرام نہیں کرنے دینا۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ چچا میاں آن پہنچے اور ہیرا اسے بلانے چلی آئی۔ تیار تو وہ تھا ہی، اب اٹھ کر بالوں میں ایک بار پھر برش کیا اور چلایا۔ چلیے چچا جان، میں تو کب سے آپ کا منتظر تھا۔ ہاں بیٹا، وہ ایک دوست کی طرف دیر ہو گئی تھی، اور تم ایسا کرو کہ اپنی بائک نکالو، گاڑی تو بھائی جان لے گئے ہیں۔ جو حکم میرے آقا۔ اور کچھ دیر بعد چچا بھتیجا خالہ آمنہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ خالہ آمنہ پچھلے 8 ماہ سے ناراض رشتہ داروں کی فہرست میں شامل ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ اس شہر میں رہتی ہی نہیں تھیں، ورنہ شاید یہ اعزاز پہلے ہی حاصل ہو جاتا۔ سیاب نے کبھی اپنے بچپن میں انہیں دیکھا ہو تو دیکھا ہو، وہ انہیں بالکل نہیں جانتا تھا۔ سنا تھا شینو کی شادی پر ان کی اور ابا حضور کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی، اور بس اس شہر میں آ کر ہونے والی یہ پہلی ملاقات ہی آخری ملاقات ثابت ہوئی۔ خالہ آمنہ نے گھر بھی خاصی پیچ دار جگہ پر لے رکھا تھا، گلیاں در گلیاں۔ مجھے تو لگتا ہے چچا ہم جہاں سے داخل ہوئے تھے گھوم پھر کر دوبارہ سے وہیں پہنچ جائیں گے۔ ارے نہیں بیٹا، بس وہ ذرا آگے چل کر پتلی سی گلی ہے نا، اسی میں خالہ آمنہ کا گھر ہے، اب دعا کرو وہ مان جائیں۔ حسن علی کو ان کی فطرت کا اچھی طرح اندازہ تھا، سو سہمے جاتے تھے۔ آخر ایک دروازے کے قریب انہوں نے رکنے کو کہا، آپ جائیں اندر، میں یہیں انتظار کروں گا۔ میاں صاحبزادے، آپ کو ہم اس لیے ساتھ لائے ہیں کہ روٹھی ہوں کو منانے میں ہماری مدد کریں، آپ آ جائیں جلدی سے، شاباش۔ اور منہ بناتے ہوئے اسے بھی ساتھ ہونا پڑا۔ دروازہ ایک بچے نے کھولا، اجنبی صورتوں کو حیرت سے دیکھا۔ چچا نے آمنہ خالہ کے بارے میں پوچھا تو اندر بھاگ گیا۔ میرا خیال ہے گھر پر ہی ہے، اور یہ بچہ انہیں ہمارے بتانے کے لیے دوڑا ہے۔ سیاب خاموش کھڑا رہا، اصل میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اب کیسی خاطر تواضع ہوتی ہے۔ اللہ میاں عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ بچہ دوبارہ نمودار ہوا، انہیں اپنے پیچھے آنے کو کہا اور خود معتبر بن کر آگے آگے چل پڑا۔ آنگن نہ تو بہت بڑا تھا نہ چھوٹا، مگر قدم اٹھانا خاصا مشکل ہو رہا تھا کہ مرغی کے کئی درجن ننھے منھے چوزے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ہر قدم پر لگتا تھا اب کوئی نیچے آ جائے گا۔ گھر کا آنگن پولٹری فارم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سامنے ہی برآمدے میں ایک ادھیڑ عمر خاتون اور ایک بزرگ خاتون لکڑی کے تخت پر جلوہ افروز تھیں۔ چچا میاں نے ادب سے سلام کیا، سیاب نے بھی تقلید کی اور دیکھا دونوں کی توجہ ان سے زیادہ مرغی کے بچوں پر تھی۔ سوالیہ انداز میں چچا حضور کو دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ تو سراپے نیاز کھڑے ہیں۔ کارڈ خدمت میں پیش کیا اور یوں گویا ہوئے، خالہ میری بچی رخشی کی شادی ہے، آپ اہل خانہ کے ہمراہ تشریف لائیے گا۔ آئے ہے، اپنے بھائی صاحب سے بھی پوچھ لیا ہوتا، کہیں ایسا نہ ہو وہ بھری محفل میں تمہیں بھی ذلیل کر کے رکھتے۔ خاتون کی آواز بڑی کراری اور لہجہ تیز دھار تھا۔ جی خالہ، میں ان کو بتا کر ان کے مشورے سے ہی آیا ہوں۔ اے ہاں بھائی، ساری عمر تو اس کے اشاروں پر ناچتے رہے، اب اس عمر میں اپنی مرضی سے بھلا کیا کرو گے؟ تو پھر خالہ آپ آ رہی ہیں؟ انہوں نے گڑبڑا کر کہا۔ میں پوچھتی ہوں اختر علی نے مجھے بلانے کی اجازت بھلا کس طرح دے دی؟ اس کے نزدیک تو میں پھاپا کٹنی اور چلتر ہوں، میری نمازیں دکھاوے کی ہیں۔ اے بیٹی پروین، یاد ہے نا کتنے لوگوں کے سامنے اختر علی نے مجھے فساد کی جڑ قرار دیا تھا؟ انہوں نے قریب بیٹھی خاتون جو شاید بیٹی یا بہو تھی سے پوچھا۔ ہاں اماں ہاں، یہ بھی کوئی بھولنے کی بات ہے؟ پروین بیگم نے گود کا بچہ نیچے مرغیوں کے بچوں کے پاس اتارا اور وہ بھی شروع ہو گئیں۔ سیاب نے اکتا کر ادھر ادھر نظر دوڑائی، کمرے کا پردہ بڑی احتیاط سے اٹھا اور ایک لڑکی نے شاید تجسس سے مجبور ہو کر آنے والوں کو دیکھنے کے لیے باہر جھانکنے کی کوشش کی، مگر سیاب کو متوجہ پا کر ایک دم سے پردہ چھوڑ دیا۔
جس تیزی سے اس نے ایسا کیا اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور اس گھر میں پہلی بار تھوڑی دلچسپی محسوس ہوئی۔ ادھر شکایات مسلسل جاری تھیں۔ چچا کا اصرار تھا گزری باتوں کو بھول جائیں اور اس شادی خانہ آبادی کی پرمسرت موقع پر تشریف لا کر رونق دوبالا کریں۔ وہ کہتی تھیں کیسے بھول جاؤں، جس تن لاگے وہ تن جانے۔ تمہارا بھائی تو بنا کسی لحاظ کے کہہ جاتا ہے یہ لڑکا کون ہے؟ اب جا کے انہیں اتنا قداور لڑکا نظر آیا تو پوچھنے لگیں یہ اختر بھائی کا بیٹا ہے۔ اور سیاب نے سوچا اب شامت آئی، ابو کی زیادتیوں کا بدلہ شاید مجھ سے لیا جائے گا۔ اچھا یہ اختر کا بیٹا ہے، کتنا بڑا ہو گیا؟ لہجے میں خاصا دکھ تھا۔ وہ چچا کو دیکھ کر رہ گیا۔ جب تک تمہارا بھائی خود نہیں آئے گا میں آنے کی نہیں، خالہ نے کا جدائی دکھائی۔ ادھر سیاب کا جی چاہا چچا کا ہاتھ پکڑے اور زبردستی یہاں سے لے جائے۔ نہیں آتی تو نہ صحیح، پہلے کم طوفان برپے گھر میں جو اب اس قیامت کو آواز دی جا رہی ہے۔ وہ شرمندہ ہیں، آنا چاہ رہے تھے مگر طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ انہیں جھوٹ بولنا پڑا اور نہ ابو جی حشاش بشاش تھے اور ہمیشہ کی طرح آج کا دن بھی سب کو ڈانٹتے پھٹکارتے بسر ہوا تھا۔ اتنے میں پردہ پھر اٹھا۔ محترمہ نے جھانک کر آنے والے مہمانوں کا جائزہ لینے کی ایک مرتبہ پھر کوشش کی مگر چوڑیوں کی کھنک پہلے ہی اس چوری کا راز افشا کر چکی تھی۔ سیاب کی آنکھیں اب پھر نگران تھیں، سو ناکامی ہوئی۔ آخر بڑی مشکلوں سے خالہ راضی ہوئیں اور سکھ کا سانس لے کر یہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب کدھر جانے؟ گلی میں آ کر اس نے پوچھا۔ اب پھوپھا کی طرف چلتے ہیں، دعا کرو مان جائیں، ویسے خاصے ٹیڑے دماغ کے آدمی ہیں۔ تو پھر رہنے ہی دیں، ایسے ٹیڑے میڑے رشتہ دار شادی میں نہ ہوں شامل تو اچھا ہے۔ ایسی بات مت کرو بیٹا، تم ابھی بچے ہو، نہیں جانتے ایسے موقع پر عزیز رشتہ داروں کو بلانا فرض بند ہے۔ اس طرح روٹھے ہوئے پھر سے مان جاتے ہیں، دل سے کدورتیں دور ہوتی ہیں اور خاندان ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں۔ شام کے گھر سے نکلے، جب روٹھی ہواؤں کو منا کر گھر پہنچے تو رات کے 12 بجنے ہی والے تھے۔ حسب توقع گھر میں اس وقت بھی ہنگامہ زوروں پر تھا۔ بچے سو چکے تھے مگر بڑوں کی باتیں ختم ہونے میں نہیں آتی تھیں اور آج تو سونے پر سہاگے والی بات تھی کہ بڑی پھپھو اور ان کی تینوں صاحبزادیاں تشریف لا چکی تھیں۔ اسے سخت بھوک لگی تھی اور ملنے ملانے کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ پھپھو نے ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب ہی بٹھا لیا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد لگاوٹ کا ایک فکرہ ادا ہونے لگا۔ آج سے پہلے بڑی پھپھو کو اس سے اس قدر محبت کبھی نہیں رہی تھی اور نہ ہی اسے ان سے کوئی انسیت تھی، سو یہ مظاہرات طبیعت پر گراں گزر رہے تھے۔ سیاب بچے کیا بات ہے، بڑے کمزور دکھائی دے رہے ہو؟ بڑے پھوپھا نے اس کے بالوں کا سٹائل خراب کرتے ہوئے پوچھا۔ بھوک بہت لگی ہے پھپھو، اگر اجازت ہو تو کھانا کھا لوں؟ ہاں میں نے کب روکا ہے، جاؤ یہیں لے آؤ، بلکہ تم بیٹھو، یہ شبانہ لے آتی ہے، میں بھی تمہارے ساتھ تھوڑا سا کھا لوں گی۔ کیا مطلب، آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ نہیں بھائی، کھایا تو تھا مگر اب اپنے بھتیجے کے ساتھ دوبارہ کھاؤں گی۔ سیاب بھیا، امی تو بس اٹھتے بیٹھتے آپ ہی کو یاد کرتی ہیں اور انہوں نے ملتان سے آپ کے لیے کرتا خریدا ہے کڑھائی والا۔ اتنے سرد موسم میں کڑھائی والے کرتے کہاں پہنے جاتے ہیں؟ قریب بیٹھی ایک عزیزہ بول اٹھی۔ اے بھابھی، تم بھی عجیب بات کرتی ہو، کیا گرمیاں نہیں آنی؟ پھپھو پلٹ کر خاتون کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے بولیں۔ وہ رخ موڑ کر کسی خالہ ممانی سے باتیں کرنے لگیں۔ اتنے میں شبانہ کھانا لے آئی اور دونوں شروع ہو گئے۔ ویسے اسے احساس ہو رہا تھا اگر پھپھو اسی رفتار سے کھاتی رہی تو وہ ضرور بھوکا رہ جائے گا۔ یہ رخشی کا رشتہ اتنا اچانک کیسے طے ہو گیا؟ انہوں نے آگے ہو کر رازداری کے انداز میں پوچھا۔ ابو نے کی ہے۔ اچھا تو اختر بھائی نے کی ہے، لو میں تو کچھ اور ہی سمجھے بیٹھی تھی۔ بڑی میٹھی سی ہنسی ہنس کر کہا۔ کیا؟ ان کی صورت دیکھتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، چھوڑو بیٹا، بس وہ تو میرا اپنا خیال ہی تھا، شکر ہے غلط ثابت ہوا۔ کچھ بتائیں بھی، کیا خیال تھا آپ کا؟ امی کا خیال تھا کہ آپ کی شادی رکشی باجی سے ہوگی۔ شبانہ سے چھوٹی رضوانہ نے جھک کر بتایا۔ وہ کیا کہتا سر جھکا کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شبانہ، کھڑی کیا دیکھ رہی ہے؟ میرا لال تھکا ہوا لگ رہا ہے، اس کے لیے بستری بچھا دے۔ پھپھو کا یہ کہنا اسے شاد کر گیا، باقی اس وقت ایک نرم بستر کی خواہش ہی ہو رہی تھی۔ ہر کمرے میں تو عورتیں اور بچے سو رہے ہیں، ان کا بستر کہاں لگاؤں امی؟ باہر برآمدے میں ہی لگا دو، مگر پلیز ایک بستر کہیں سے مہیا کر دو، میں سونا چاہتا ہوں۔ سیاب، آ گئے تم؟ کھانا تو کھا لیا نا؟ امی ہاتھوں سے اپنے بالوں کو سنوارنے کی کوشش کرتی تھکی تھکی سی چلی آئیں۔ ہاں بھابھی، کھانا تو شبانہ نے دے دیا اور بستر بھی میں نے کہا وہ بچھا دے گی، تم جا کر آرام کرو۔ مگر امی نے جیسے بڑی نند کی بات سنی ہی نہیں، کہنے لگیں، کھا چکے ہو تو آ جاؤ، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ اور وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ امی کیا بات ہے، مجھے آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ان کا لہجہ اور چہرہ دونوں ہی اسے پریشان کر رہے تھے۔ میری طبیعت واقعی ٹھیک نہیں ہے، شاید پھر بلڈ پریشر لو گیا، مگر تم فکر نہ کرو، یہیں سو رہو، صبح سے کاموں میں مصروف ہو۔
وہ لیٹ تو گیا مگر ٹھیک سے سو نہیں سکا۔ امی کی طبیعت واقعی بہت خراب تھی، یوں رات سوتے جاگتے کٹی اور دن پھر ہنگامہ خیز تھا۔ ناشتے کے بعد ابو سے ہدایات لینے ان کے کمرے میں گیا۔ واپس آیا تو شبانہ انتظار میں کھڑی تھی۔ آپ کے کپڑے میں نے پریس کر دیے ہیں، نہا کر تبدیل کر لیں۔ آپ نے؟ اس نے حیرت سے کل آنے والی اس مہمان کو دیکھا۔ جی میں نے، کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ اعتراض نہیں، حیرت ہے، ویسے بہت بہت شکریہ۔ سیاب اس وقت واقعی دل سے اس کا شکر گزار تھا۔ سنیے، فریش ہونے کے بعد امی کے پاس آ جائیے گا، انتظار کر رہی ہیں آپ کا۔ کہنے کو تو 10 منٹ میں آ رہا ہوں کہہ دیا، مگر پھر بھول گیا اور چھوٹے پھپھا کے ساتھ بازار چلا گیا کہ کام بہت تھا۔ واپس آیا تو ابا جان چچا پر برس رہے تھے۔ امی بھی سر جھکائے قریب بیٹھی تھیں۔ جو الفاظ اس نے سنے اس کے مطابق پروگرام یہ تھا کہ بارات کا استقبال گھر پر ہی ہوگا، دیگیں یہیں پکیں گی اور یہیں سے بیٹی کی رخصتی ہوگی۔ شاید چچا نے ابو کے اس فیصلے سے انحراف کی کوشش کی تھی اور سزا بھگتی تھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں بڑے بھیا، اے بھلا ہوٹلوں میں بھی شادی بیاہ کا کوئی مزہ آتا ہے۔ بڑی پھپھو پوری طرح ابو سے متفق تھیں، اور کیوں نہ ہوتی، انہیں کون سا کوئی کام کرنا تھا۔ مصیبت تو ساری سیاب اور بیچارے بیمار چچا کے سر آنی تھی۔ وہ خون کی گھونٹ پیتا وہاں سے چلا آیا۔ کیا ہوا، یہ منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ نازیہ آپی بچے کے کپڑے بدل رہی تھیں، اسے دیکھا تو پوچھا۔ جواب میں اس نے سب بتا دیا۔ واقعی کام بہت بڑھ جائے گا۔ پہلے تو ابو مان گئے تھے، اب دوبارہ گھر پر سب کرنے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرا تو خیال ہے سیاب، بڑی پھپھو نے ہی کہا ہوگا، صبح سے ابو کے ساتھ الٹی الٹی باتیں ہو رہی ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتی ہیں۔ سچی ان کی وجہ سے امی کو کل سے کئی مرتبہ ڈانٹ پڑ چکی ہے۔ اچھا، میرے ساتھ تو بڑا پیار جتا رہی تھی۔ تم نہیں سمجھتے ان ماں بیٹیوں کو، اصل میں پہلے ان کا خیال تھا کہ تمہاری شادی رخشی سے ہوگی، اب جب وہ بات نہیں رہی تو بڑا پیار جتا رہی ہیں اور دوسری طرف ابو کو بھی رام کر رہی ہیں۔ اب سمجھا تو یہ بات ہے۔ نازیہ باجی کچھ کریں، اگر ابو راضی ہو گئے ان کی کسی بیٹی کے لیے تو میں جیتے جی مارا جاؤں گا۔ تم میرے اکلوتے پیارے بھائی ہو، بھلا میں ایسا ہونے دوں گی؟ فکر نہ کرو، پھپھو کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ مجھے یاد ہے یہی وہ پھپھو ہیں جنہوں نے میری امی کی مشکلات میں گھری زندگی کو مزید اذیت ناک بنانے کی سازشیں کی تھیں۔ خود تو اپنے گھر میں آباد تھیں مگر میری ماں کو آباد نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ چچا تو عقل مند تھے، ان کی باتوں میں آ کر چچی کو کچھ نہیں کہتے تھے، مگر ہمارے ابو نے گھر جہنم بنا دیا تھا۔ بس پھر نازیہ باجی پوری کوشش کریں یہ رشتہ کبھی نہ ہونے پائے۔ میں نے کہا نا، تم فکر ہی مت کرو۔ نازیہ آپی نے ہیرا کو بھی بلا لیا اور دونوں چپ کے منصوبہ تیار کرتی رہیں۔ سیاب کی پوری کوشش تھی کہ اب پھپھو کے سامنے ہی نہ آئے، انہوں نے دیکھتے ہی دولار کے مظاہرے شروع کر دینے تھے اور اب تو اسے سوچ کر ہی الجھن ہو رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا اسے شبانہ نے لا کر دیا تھا۔ سخت بھوک لگی تھی مگر کہہ دیا ابھی نہیں کھانا، کام سے جا رہا ہوں۔ اور اسی شام جب ابو نے چائے کی فرمائش کی تو شبانہ جھٹ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نازیہ بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکل آئی۔ ادھر پھپھو کہہ رہی تھی، بھائی صاحب میری بیٹی چائے بہت ہی اچھی بناتی ہے، پئیں گے تو پتہ چلے گا۔ ابھی ابو کے دل میں بھانجی کے لیے محبت کا جذبہ نہیں بیدار ہوا تھا، سو لاپرواہی سے فرما دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ شبانہ چائے بنا رہی تھی اور نازیہ مرچ مسالے الٹ پلٹ کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ جو ہی وہ کپ اٹھانے کے لیے مڑی، نازیہ نے بڑی پھرتی سے ایک چمچ نمک قہوے میں ڈال دیا۔ اثر وہی ہوا جیسا اس نے چاہا تھا۔ ابو نے بنا کسی لحاظ کے ڈانٹ پلائی اور نازیہ کو چائے بنانے کا حکم دیا۔ وہ تو تیار تھی، جھٹ چائے بنائی اور والد محترم کی خدمت میں پیش کی۔ ادھر چھوٹی پھپھو کا ارسلان شبانہ سے کہہ رہا تھا، کمال ہے آپ کو ابھی تک چائے بنانی نہیں آتی۔ طاہرہ بیٹی کو کچھ سکھاؤ، زندگی میں فیشنی کام نہیں آتے۔ ابو فرما کر چلے گئے۔ ان کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا مگر خاموش بیٹھی رہیں۔ آج گھر پر لائٹنگ ہونی تھی۔ سیاب نے فون پر بھی ان لوگوں کو یاد دہانی کروائی تھی۔ اب خیال آیا کچھ ہی دیر بعد سامان آ جائے گا، بہتر ہے چھت پر جا کر دیوار کے ساتھ ساتھ رکھا فالتو سامان ہٹا دوں۔ ابھی چھت پر آیا ہی تھا کہ پیچھے ہی ایک بچہ بھی چلا آیا، اس پیام کے ساتھ کہ آپ کو ابو بلا رہے ہیں۔ جلدی جلدی سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا اور خدمت میں حاضر ہوا۔ ہاں آ گئے تم، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اوپر چھت پر آج کل جو سامان رکھا ہوا ہے اسے ذرا پیچھے کر دو۔ جی وہی کر رہا تھا۔ اچھا جاؤ پھر کرو۔ اور وہ اوپر چلا آیا۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ پھر آوازیں پڑنے لگیں۔ بھاگا ہوا واپس آیا۔ جی ابو؟ لہجے کو حد الامکان سعادت مند بنا کر پوچھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیچے کچھ اور بھی فالتو سامان پڑا ہے، یہ بھی اوپر لے جاؤ۔ ارسلان تم یہ کام بعد میں کر لینا، پہلے بھائی کے ساتھ سامان اوپر رکھوا دو۔ چھوٹی پھپھو نے میز پر چڑھ کر دیوار پر خوش آمدید کا بورڈ لگاتے بیٹے سے کہا۔ نہیں تم لگے رہو، اگر ادھر چل پڑے تو یہ کام کون کرے گا؟ ابا نے ٹوکا۔ ویسے بھائی صاحب کمرے میں خوش آمدید کا بورڈ، سریا پھپھو نے آہستہ سے کہا۔ یہ کمرہ نہیں لاؤنج ہے، اطلاع دی گئی اور وہ سر ہلا کر رہ گئی۔
یہ قادر بخش کہاں مر گیا؟ اسے کہو لان کی صفائی کرے، شیطان صرف بچوں نے ہر طرف گند مچا رکھا ہے۔ آئے ہائے، اتنا ہی صفائی کا خبت ہے تو نہ بلاتے ہم لوگوں کو۔ بچوں کی ایک بٹالین کی ماں برداشت نہ کر سکی اور بول اٹھی، مگر آواز اتنی تھی کہ اختر علی تک نہ پہنچ سکی۔ سیاب جی مجھے چوڑیاں پہنانے لے چلیں، شام کو شبانہ ایک ادا سے کہہ رہی تھی۔ کیوں، مجھے اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ سنتے ہی غصہ چڑھ گیا۔ سب کے کام کر رہے ہیں، ایک میرا کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ٹھنکی۔ پاگل ہو جاؤں گا، وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ امی دیکھیں یہ نہیں مان رہے، وہ شکایت لگانے پہنچ گئی۔ کون نہیں مان رہا بھائی؟ بڑے ماموں صاحب ہی قریبی بیٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ صبح ان سے اچھی خاصی ڈانٹ پڑی تھی، اس لیے کچھ بتاتے ہوئے رک سی گئی، مگر پھر ماں کے اشارے پر کہہ دیا۔ وہ بھی اچھے موڈ میں تھے، کہا بلاؤ سیاب کو، میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں لے کر جاتا وہ تمہیں بازار۔ کچھ دیر بعد وہ خدمت میں حاضر ہوا۔ شبانہ بیٹی کو بازار لے جاؤ، اسے کچھ ضروری شاپنگ کرنی ہے۔ ابو جان ابھی وہ لوگ لائٹنگ کے لیے آ جائیں گے۔ تو تم کیا سمجھتے ہو یہ کام تمہارے سوا اور کوئی نہیں کرا سکتا؟ ارے میاں میں موجود ہوں گھر پر، سب کچھ خود کروا لوں گا، تم جاؤ۔ گہرا سانس لے کر وہ باہر چلا آیا۔ شبانہ ہنستی مسکراتی ساتھ ساتھ تھی۔ اکیلی شبانہ کو لے جانا کچھ مناسب نہیں لگا، کہہ دیا ساتھ کسی اور بہن کو بھی لے لو۔ ضرورت تو مجھے، انہیں خواہ مخواہ لوں؟ اس نے شانے اچکائے۔ اکیلے جانا کچھ اچھا نہیں لگتا، آخر کہہ ہی دیا۔ ہاں مجھے احساس ہے، مگر وہ ساتھ ہوں گی نا تو خواہ مخواہ شاپنگ کریں گی، یوں دیر ہو جائے گی، ٹائم پہلے نہیں ہے آپ کے پاس۔ ہاں واقعی یہ تو سچ ہی کہا تھا اس نے۔ وہ سر ہلا کر ساتھ ہو لیا۔ شبانہ نے صرف چوڑیاں ہی نہیں اور بھی بہت الا بلا اکٹھا کیا۔ اس کے بعد سیخ کباب اور ٹکے کھانے کی فرمائش ہوئی۔ یہاں پر کوئی خاص نہیں بنتے، اس نے بہانہ بنایا کہ پہلے ہی بہت دیر ہو گئی تھی۔ چلے پھر چائنیز کھاتے ہیں۔ وہ مجھے پسند نہیں، اس وقت یہی کہنا مناسب تھا۔ پھر چائے پلا دیں، ویسے بھی خاصی ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ گھر چل کر پئیں گے، ویسے بھی میں نے سنا ہے تم چائے بہت اچھی بناتی ہو۔ اس نے صبح والا واقعہ یاد دلایا اور وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ تمہارے دماغ تو ٹھیک ہے نا سیاب؟ شبانہ کے ساتھ کچھ ہی دیر پہلے گھر پہنچا تھا کہ نازیہ نے پکڑ لیا۔ کیوں، کیا ہوا آپی؟ یہ تم شبانہ کو کس خوشی میں ساتھ لے گئے تھے؟ پتہ ہے اب کیا باتیں بن رہی ہیں؟ کیا؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ ہر کسی کی زبان پر یہی ذکر ہے اور پپو ایک ایک کو بتا رہی ہیں، سیاب لے گیا تھا شبانہ کو، یہ چوڑیاں اسی نے دلوائی ہیں۔ مر گئے۔ سیاب سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اور کراؤ اسے شاپنگ۔ نازیہ سخت غصے میں تھی۔ آپ ہی میں کب لے جا رہا تھا، وہ تو ابو نے زبردستی بھیجا تھا۔ یہ ابو بھی پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، تم کم از کم مجھے ہی ساتھ لے لیتے۔ خیر اب سر پکڑے کیوں بیٹھے ہو؟ میں پوری کوشش کروں گی یہ رشتہ کسی طرح نہ ہو پائے۔ کیا ہماری حیثیت اور کیا کوششیں، ابو کے دل میں اگر یہ بات آ گئی تو کر کے رہیں گے۔ وہ سخت مایوس تھا۔ فکر نہ کرو، اور سنو آج احمد کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ورنہ پہلے ہی آ جاتا، اب کل ہی آ رہا ہوں۔ نازیہ نے اپنے شوہر کے بارے میں بتایا۔ چلو اچھا ہے، کچھ تو ہاتھ بٹائیں گے میرا۔ سیاب خوش ہو گیا۔ لڑکیوں نے ڈھولک سنبھال لی تھی اور گھر گیتوں اور کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ بڑی بوڑھیاں بڑی دلچسپی سے شادی بیاہ کے گیت سن رہی تھی۔ سیاب کسی کام سے گزرا تو ایک خاتون اسے دیکھتے ہی بولی، چلو اچھا ہے، فہمیدہ کو بہو تلاش کرنے باہر نہیں جانا پڑے گا، خاندان میں ہی لڑکی مل گئی۔ کون سی لڑکی؟ دوسری نے پوچھا۔ طاہرہ کی بیٹی شبانہ، اور کون؟ جی تو جہاں بھی جا کر ان خاتون کو بلکہ تمام لوگوں کو بتا دے کہ وہ شبانہ سے شادی صرف اسی صورت کر سکتا ہے کہ دماغ پھر جائے، چونکہ اب تک ایسا ثانیہ نہیں ہوا، اس لیے یہ خیال ابس ہے۔ مگر پھر کچھ سوچ کر چپ رہا اور ماں کے کمرے میں چلا آیا۔ امی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں یہ لوگ شبانہ کو زبردستی میرے سر پر سوار کرنا چاہتے ہیں؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں بیٹے، جو تمہارے ابو کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے گا، اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو میں یہ گھر ہی چھوڑ دوں گا۔ سیاب بھیا آنٹی کی طبیعت تو پہلی خراب ہے، جو کچھ کہنا جا کر تایا جان سے کہیں۔ فہمیدہ کے قریب بیٹھی ہیرا نے کہا۔ کہہ دوں گا ان سے بھی۔ ارے ایسا غضب مت کرنا، غصے میں وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ فہمیدہ گھبرا گئی۔ وہ ہونٹ بھینچے باہر چلا آیا اور ملاقات سجی سنوری شبانہ سے ہوئی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ زہر لگ رہی ہو، وہ تیزی سے کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ اس تعریف پر ہی حیران رہ گئی۔ کچن میں کچھ شور سا ہوا تھا۔ وہ چچا جان کے کمرے میں جانے کی بجائے ادھر چلا آیا اور جو کچھ سامنے تھا وہ پیروں تلے سے زمین نکالنے کو کافی تھا۔ کرائے پر منگوائے گئے برتنوں کے ٹکڑے ادھر ادھر فرش پر بکھرے تھے اور بچے کھیلنے کودنے بلکہ کھانے پینے میں مصروف تھے۔ یہ کیا کیے؟ لال پیلے ہو کر پوچھا۔ میں نے نہیں، گڈو نے کی ہے۔ کون ہے گڈو؟ سخت لہجے میں پوچھا۔ میں نے نہیں انکل، یہ بلو نے کی ہے۔ اب جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ جھوٹ، بلو نے، بنٹی نے، پپو نے، گڈو نے، ہر کوئی شور مچا رہا تھا۔ چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔
اس نے سامنے والے کو ہاتھ رسید کیا۔ وہ پوری آواز سے روتا اور اپنی امی کو پکارتا باہر کو دوڑا، باقی بھی پیچھے ہی تھے۔ اب کیا ہوگا، ابو نے حشر نشر کر دینا اتنے سارے برتن۔ وہ حسرت سے ان ٹکڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ سیاب بھائی، میں بھی کچھ دیر پہلے ہی بڑے ماموں کے کہنے پر بازار سے رنگ برنگیاں جھنڈیاں لایا تھا، ادھر کرسی پر رکھ کر کسی کام سے گیا اور بعد میں پتہ نہیں کس نے ان پر پانی پھینک دیا۔ اب کیا کروں؟ ارسلان گھبرایا ہوا تھا۔ نچوڑ کر لگا لو، اس نے جھلا کر کہا۔ کیا نچوڑ کر لگا لوں؟ ارسلان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہاں لگتی ہیں تو لگا لو، میرا سر نہ کھاؤ، پہلے بہت پریشان ہوں۔ ہاں ہائے، یہ برتن سارے ٹوٹ گئے۔ سیاب میاں، کچھ چاہیے تھا تو مجھ سے کہہ دیتے، یہ کیا کر دیا؟ ماسی برکتیں چلی آئی اور آتی الزام اس پر دھر دیا۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ماسی، آہستہ بولو، اور یہ میں نے نہیں بلکہ بچوں نے توڑے ہیں۔ لو، اب بچوں پر الزام لگا دیا، وہ بڑبڑائی۔ مجھے کیا ضرورت ہے الزام لگانے کی، اور ذرا سوچو ان برتنوں کو توڑ کر مجھے کیا کرنا تھا؟ اچھا پھر نہیں توڑے ہوں گے۔ انداز کچھ ایسا تھا جیسے کہہ رہی ہوں نہیں مانتے تو نہ صحیح، ویسے اصل بات کا تو مجھے پتہ ہی ہے۔ میں مہمانوں کو چائے کس میں دوں گی؟ اتنے سارے کپ تو ٹوٹ گئے ہیں۔ وہ باہر نکلنے لگا تو ماسی بول اٹھی، ان سے کہنا ہاتھوں کی اوک بنائیں، پھر اس میں چائے ڈال دینا۔ تیوری چڑھا کر مشورہ دیا اور ارسلان کے پاس چلایا کہ وہ بھی تو مشکل میں گرفتار تھا۔ لڑکے والوں کو آج مہندی لے کر آنا تھا۔ لڑکیاں اور مہمان آنے والے سب لڑکے ہار سنگھار میں مصروف تھے۔ سیاب کے ساتھ صرف چھوٹی پھپھو کا ارسلان ہی کاموں میں لگا ہوا تھا۔ نازیہ آپی کے شوہر احمد صاحب آج شام پہنچ گئے تھے اور سیاب جو ان کی آمد کا سن کر خوش ہوا تھا، اب مایوس تھا کہ موصوف کا چند روز پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کے نتیجے میں بازو پر چوٹ آئی تھی۔ فون پر اس لیے نہیں بتایا کہ نازیہ پریشان ہوگی۔ سیاب بھائی آپ کا فون ہے، ناصر بھائی لندن سے بات کر رہے ہیں، کسی رشتہ دار لڑکی نے اطلاع دی۔ جا کر کہہ دو مصروف ہوں، اور اگر اب اس نے مجھے فون کرنے کی کوشش کی تو میں خود کو شوٹ کر لوں گا۔ جا کر سن لیں، شاید ضروری بات کرنا چاہتے ہوں۔ شبانہ ابھی کسی کزن سے بال بنوا کر باہر نکلی تھی، اس کی بات سن کر بول اٹھی، تمہیں شوق ہو رہا ہے تو تم سن لو۔ وہ بدستور کرسیاں سیٹ کرتے ہوئے بولا، اور اس رات اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ اپنی شادی مکمل سادگی سے کرے گا۔ یہ فضول قسم کی رسمیں بالکل نہیں ہوں گی۔ اب وہ چاہے جتنا مرضی کہیں مگر بالکل نہیں سنوں گا۔ توبہ کوئی دکھ ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کر بکواس کی ہے اور اسے شادی بیاہ کے گیتوں کا نام دیا ہے، نہ کوئی سر نہ سنگیت، بس جس کے جو جی میں آتا ہے گاتا چلا جاتا ہے۔ ہر لڑکی کی زرق برق لباس پہنے، میک اپ تھوپے، خود کو حسین عالم سمجھ رہی ہے۔ مٹھائی کے ٹھوکرے آ رہے ہیں اور کھائی کم جا رہی ہے، ضائع زیادہ ہو رہی ہے، اور یہ لائٹنگ اور جھنڈیاں، سبحان اللہ کیا سجاوٹ ہے۔ بچے تو بچے، بڑے بھی رنگ برنگے کاغذ لگے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ کچھ برتن اس روز بچوں نے توڑے تھے، کچھ آج ٹوٹے ہیں۔ ویڈیو کیمرے کے سامنے لوگ خواہ مخواہ آتے ہیں اور تب تک دلہن پر سے روپے نہیں وارتے جب تک ایسے دو تصویریں نہ بن جائیں۔ سیاب بھیا آپ ادھر کیوں چلے آئے ہیں؟ اتنا مزہ آ رہا ہے۔ کیا مزہ آ رہا ہے؟ ہیرا کی بات پر منہ بنا کر پوچھا۔ کمال ہے، آپ تو خود اتنے زندہ دل ہیں، ایسے موقع پر اتنی رونق لگاتے ہیں، اب جب اپنے گھر میں شادی ہے تو یوں الگ تھلگ آ بیٹھے ہیں۔ ہاں بس دل ہی نہیں جا رہا۔ اور اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا، تھکن جو تھی سو تھی، مگر اس کا دل بھی بجھا بجھا سا تھا۔ ہاں واقعی رکشی باجی کی جدائی کا خیال مجھے بھی اداس کر دیتا ہے۔ ہیرا بھی وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کل تم لوگ مہندی لے کر جاؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں کل ہم جائیں گے، آپ بھی چلیں گے نا ہمارے ساتھ؟ کل آئے گی تو دیکھیں گے۔ کیا بات ہے، اتنے بدلے بدلے سے کیوں لگ رہے ہیں؟ کسی سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ نہیں ہیرا بہنا، لڑنا کس سے ہے، بس سر میں درد ہے۔ تم جاؤ، سب میں بیٹھو، آخر دلہن کی اکلوتی بہن ہو، سب ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ نہیں میں پہلے آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ تم رہنے دو ہیرا، میں ماسی برکتیں سے بنوا لیتا ہوں۔ اوہ ماسی برکتیں، ارے وہ تو اچھل اچھل کر ناچ رہی ہیں اور گیت گا رہی ہیں۔ واقعی؟ سیاب کو یقین نہیں آیا۔ ہاں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، ذرا آ کر دیکھیں تو اتنی رونق لگی ہوئی ہے۔ تب پھر اسے اٹھنا ہی پڑا۔ دونوں پارٹیوں میں زوروں کا مقابلہ تھا، لڑکے لڑکیاں سب اپنی طرف سے پورا زور لگا رہے تھے۔ سیاب بھیا یہ ٹیوب نہیں جل رہی، ذرا چیک کریں۔ ماموں کے بیٹے نے ادھر توجہ دلائی۔ اس نے جھٹ قریب رکھی میز اٹھائی اور اس پر چڑھ گیا، مگر دادا باقی زمانے کی کمزور گھن کھائی میز وزن برداشت نہیں کر سکی اور نتیجتاً یہ دھڑام سے نیچے آ پڑے۔ قریب کھڑے تمام کزنز نے کہے لگائے، اپنی چوٹ بھلا کر جلدی سے اٹھنا پڑا، اور جب میز پر نظر پڑی تو مزید تارے ناچ گئے۔ یہ تو دادا مرحوم کی میز تھی جو ابا نے بطور نشانی سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ اوف، اگر ان تک یہ اطلاع پہنچ گئی کہ یہ حرکت مد ناچیز سے سرزد ہوئی ہے تو خیر نہیں۔ اس نے جلدی جلدی حصے بکھرے اکٹھے کیے اور چھت پر رکھایا۔ سیڑھیاں چڑھتے اترتے احساس ہوا کہ ٹانگ پر اچھی خاصی چوٹ لگی ہے، مگر اب اس وقت کوئی علاج بھی تو ممکن نہیں تھا۔
ماسی برکتے کا گیت سننے اور ناچ دیکھنے کی خواہش ادھوری ہی رہ گئی۔ سوچا امی مل جائیں تو ان سے کوئی علاج دریافت کرے، شاید ان کے پاس کوئی دوا بھی رکھی ہو، مگر اصل مسئلہ تو امی کی تلاش کرنے کا تھا، اور اتنے رش میں نہ تو امی کہیں دکھائی دیتی تھی، نہ ہی ہیرا اور نہ نازیہ آپی ہے۔ اگلا روز شاید پچھلے تمام دنوں سے زیادہ ہنگامہ خیز تھا۔ لڑکیوں کو آج مہندی لے کر لڑکے والوں کی طرف جانا تھا، ساتھ میں کچھ مہمان لڑکے بھی جا رہے تھے، مگر سیاب، ارسلان اور نازیہ کے شوہر احمد کو گھر پر ہی رہنا تھا کہ کل بارات آنی تھی، اور اس سلسلے میں بہت سے انتظامات آج ہی کرنے تھے۔ اس کی ٹانگ میں کچھ تکلیف تھی، احمد بھائی ویسے ہی زخمی تھے، اور ارسلان ماموں کی ڈانٹ سن سن کر ہراساں ہو رہا تھا۔ سو کاموں کی رفتار خاصی سست تھی۔ آج تو ابا جان بھی گھبرائے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے یہ انتظامات گھر پر کرنے کا شوشہ ہی نہ چھوڑتے تو اچھا تھا۔ کبھی انہیں دیگوں کی تعداد کم لگنے لگتی، کبھی ٹینٹ کے اندر جا کر جھانکتے اور اعلان کرتے کہ یہاں پر سب مہمان نہیں سما سکتے، جگہ کم ہو جائے گی۔ چچا جان کی طبیعت خاصی خراب تھی، انہیں آرام کی ضرورت تھی، مگر ابو جان انہیں بھی ساتھ ساتھ لگا رکھا تھا۔ سیاب، ابو جان نے پکارا۔ وہ کام ادھورا چھوڑ کر ادھر لپکا۔ آرائشی گیٹ کب بنے گا صاحبزادے؟ انداز بڑا جتانے والا تھا۔ وہ تو کل بنائیں گے ابو جان، ڈرتے ڈرتے اطلاع دی۔ کل اتنا ٹائم کہاں ہوگا؟ انہیں بات پسند نہیں آئی۔ جی صبح بنا لیں گے، آج بنایا تو بچے خراب کر دیں گے۔ بچے تو کل بھی خراب کر دیں گے، چلو خیر تمہاری مرضی۔ اور سیاب شکر کے کلمے پڑھ کر پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا۔ بارات صرف 2 گھنٹے لیٹ آئی، خیال تو یہی تھا کہ 5-6 گھنٹے لیٹ ہوگی تو سمجھو صحیح وقت پر پہنچ گئی، مگر اتنی جلدی آنے پر لڑکیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ اکثریت ابھی تیاری کہاں ہوئی تھی۔ ہیرا سادیہ کپڑے تو بدل چکی تھی، مگر دیگر لوازمات ابھی باقی تھے۔ نازیہ آپی کے صرف بال بنانے رہ گئے تھے۔ جلدی کرو، جا کر خواتین کو ہار پہناؤ، بس وہ اندر داخل ہونے ہی والی ہیں۔ ارسلان نے جلدی جلدی تیار ہونے کی کوشش میں ہانپتی لڑکیوں کو اطلاع دی۔ ہائے اللہ، اس ہولیے میں تو میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تمہیں ماموں ہی آ کر نکالیں گے، وہ غصے سے کہہ کر واپس مڑ گیا۔ امی اور پھپھو کہاں ہیں؟ سیاب انہیں ڈھونڈ رہا تھا کہ بارات کا استقبال کرنے کو گھر کا ہی کوئی فرد ہی نہیں مل رہا تھا۔ آخر بڑی پھپھو مشکل سے دستیاب ہوئیں، بکھرے بال، میچنگ کا دوپٹہ ڈھونڈتی ہوئی۔ وہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ پھپھو کیا سوچیں گی باراتی خواتین؟ اتنا ہی خیال ہے ان کی سوچوں کا تو تم خود ہی مل لو ان سے اور ہار بھی پہنا دینا۔ یہ شبانہ کمبخت جانے کہاں مر گئی، کہا بھی تھا دوپٹہ سوٹ کے ساتھ رکھنا۔ لو بھلا، میں اس فقیروں والے ہولیوں میں ان عورتوں سے کیسے مل سکتی ہوں؟ سیاب بیٹا، مجھے اپنی ممی کا کنگا ہی لا دو، ذرا بال ہی سنوار لوں۔ مڑ کر دیکھا تو سیاب غائب تھا۔ یہ شبانہ اب نظر تو آئی مجھے، نہ جانے لپسٹک کہاں رکھ دی ہے، مجھے سجتے سنورتے نہیں دیکھ سکتی یہ لڑکیاں۔ سیاب امی کو بلانے ان کے کمرے تک پہنچا، دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ نرم و گداز خالی بستر، کھڑکی پر گرا نیلا پردہ، ماحول بھی نیل گوں ہو رہا تھا۔ صاف ستھرا تکیہ ایک دم سے تھکن عود کرائی۔ صبح کی نماز کے بعد ابو نے اپنی نگرانی میں کام لینا شروع کیا تھا۔ کپڑے تک نہیں بدلے تھے اس نے، اور شیو بنانے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ آنکھیں مارے نیند کے بوجھل ہونے لگیں۔ سوچا سارا کام تو تقریباً ہو ہی چکا، جو رہ گیا ہے ارسلان اور احمد بھائی دیکھ لیں گے، مجھے اب سو جانا چاہیے۔ دبے قدموں چوروں کی طرح بستر کی طرف پڑھا کہ خطرہ تھا ابھی کوئی اسے آوازیں دیتا ادھر آ نکلے گا۔ بڑے آرام سے بستر پر لیٹا۔ کس قدر تھکن ہے، آج کتنے دنوں بعد تو ایک مکمل بستر ملا ہے، ورنہ اس سے پہلے جو ہاتھ لگا وہ بچھا کر سونا پڑتا تھا، اور نیند بھی بہت تھوڑے وقت کی، مگر آج جی بھر کے سونا چاہتا تھا، اور بستر پر لیٹتے ہی اس سے نیند نے آن گھیرا۔ دولہا میاں یا تو واقعی شرمیلے تھے یا پھر پوز کر رہے تھے، بہرحال جو بھی تھا ان کے لیے اچھا نہیں تھا۔ لڑکے لڑکیاں ان پر ہر طرف سے حملے کر رہے تھے۔ بارات کے ساتھ آنے والوں نے اپنے دولہا کو بچانے کی کوشش تو کی، مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہیرا نے گلاب جامن دولہا کی طرف بڑھائی، ہاتھ سے پکڑنے لگے تو کہا یوں نہیں، منہ کھولیں، اور جب منہ کھولا تو ہاتھ پیچھے کر لیا، پھر دوبارہ آگے کیا، اور اب کہ انہوں نے جلدی سے آگے ہو کر کھانا چاہا، اور اس کا یہ نتیجہ منہ میں جانے کی بجائے چہرے پر لگ گئی۔ پیچھے سے کسی نے گتے کی ٹوپی پہنا دی جس پر 2 کان بنائے گئے تھے، نیچے لکھا تھا دولہا کے گدھے جیسے کان۔ یہ سب دیکھ کر دولہا کی امی کا موڈ آف ہو گیا، کہہ دیا کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے فضول مذاق کرنے کی، اور کیا ہمیں کیا پتا تھا ہم ایسے گھر سے لڑکی لے جا رہے ہیں جہاں مہمانوں کا احترام تک نہیں کیا جاتا۔ دولہا کی بہن بھی بول اٹھی، اور جہیز بھی بس نام کا ہی دی ہے۔ امی صاحبہ نے پھر زبان کھولی۔ اختر علی کسی کام سے ادھر آئے تھے، یہ سب سنا تو رک گئے۔ امی میرے لیے سونے کے ٹاپس بھی نہیں دیے انہوں نے، بہن بولی۔ چپ ہی رہو، انہوں نے دیا ہی کیا ہے، چلے اٹھے آپ سب اور تشریف لے جائیں۔ اختر صاحب غصے سے سرخ چہرہ لیے دولہا کی اماں کے سر پر پہنچ گئے۔ امی اور چھوٹی پھپھو جو ان لوگوں کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی تھیں، اب ان کے اس حکم پر بالکل ہی رہ گئیں۔
یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کچھ تو خیال کریں، باراتی ہیں یہ لوگ۔ امی کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ نہیں چاہیے ہمیں ایسے باراتی، چلے نکلیں آپ لوگ، اپنا رستہ ناپیں۔ کسی نے چچا کو بھی اطلاع کر دی، وہ دوڑے دوڑے آئے۔ بھیا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے ذرا سوچئے، میری بچی کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ چپ کرو تم، انہوں نے چھوٹے بھائی کو ڈانٹ دیا۔ بارات میں آنے والے لوگ ایسی کسی صورتحال کے لیے تیار ہی کہاں تھے۔ دولہا اٹھ کر اپنے والد کے پاس جا کھڑا ہوا جو اس لڑائی کی اطلاع سن کر ادھر آئے تھے۔ دیکھیں بھائی صاحب، آپ ہماری بےزتی کر رہے ہیں، دولہا کے باپ نے کہا۔ اچھا تو تمہاری کوئی عزت بھی ہے؟ میں کہتا ہوں لڑکی والوں سے مانگ تانگ کر بیوی اور بیٹی کو زیور پہنانے والے کی کوئی عزت ہوتی ہے بھلا؟ بھک منگے فقیر، کسی پرجوش لڑکے نے نعرہ لگایا۔ انہیں روپیہ دو سب، شاید ان کے زیور بن جائیں، کوئی اور بولا۔ پھر ہر کوئی لان تان کرنے لگا۔ خاموش تھے تو رخشی کے ابا، جو جانتے تھے یہ سب نعرے لگانے والے، لڑکے والوں کو برا بھلا کہنے والے ابھی ابھی اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے اور پھر خود بھی ایسی ہی کاروباری شادی رچائیں گے۔ ان کی بیٹی کی ڈولی اٹھانے اب کوئی نہیں آئے گا۔ بے قصور ہونے کے باوجود سارے قصور اس کے نام لکھے جائیں گے۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم برائی کو برائی قرار دینے میں پیش ہوتے ہیں، مگر جب اپنا وقت آتا ہے تو یہ کہہ کر دامن بچا لیتے ہیں کہ سب کر رہے ہیں، ہم کیوں نہ کریں۔ یہ جو اب باراتیوں کے لتے لے رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں اپنی شادی پر کچھ بھی طلب نہیں کروں گا؟ خدا را اس ہنگامے کو ختم کرائیے اور منا لیں ان لوگوں کو۔ امی روتے ہوئے ابا جان سے مخاطب ہوئیں۔ ہرگز نہیں، میں ایسے کم ذات لوگوں میں پھول سی بچی نہیں دے سکتا۔ بھائی صاحب کچھ تو سوچیں، لڑکی کا معاملہ ہے۔ چھوٹی پھپھو بھی بول اٹھی مگر انہوں نے کسی کی ایک نہیں سنی۔ بارات واپس چلی گئی۔ چچا بے دم ہو کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ تم فکر کیوں کرتے ہو حسن؟ ہماری بچی کے لیے لڑکوں کی کوئی کمی نہیں۔ ایک تو میرا بیٹا ہے، سیاب گھر کا بچہ ہے، محنتی، شریف، لائق فائق، ادب و آداب سے آشنا، ذمہ دار۔ اگر تم یہ رشتہ قبول کر لو تو مجھے خوشی ہوگی۔ سب نے حیرت سے ابو کی طرف دیکھا۔ چچا جان مارے مسرت کے ابو کے گلے لگ گئے اور ابھی جہاں بارات جانے کی بات خاموشی اور اداسی چھا گئی تھی، ایک دم سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ارسلان بڑے ماموں کا خیال کیے بغیر بھنگڑا ڈالنے لگا۔ ہیرا یہ نئی اور خوش کن خبر اندیشوں میں گھری رخشی کو سنانے کے لیے دوڑی۔ امی نازیہ سے کہہ رہی تھی، فوراً بازار جاؤ اور میری رخشی کے لیے زیور اور جوڑے خرید لاؤ۔ خدا میری اور میرے بیٹی کی خواہش یوں پوری کرے گا، میں عاجز بندی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سیاب بھائی نے اپنی شادی پر خوب کام کیا ہے۔ اس کی باغ دوڑ یاد کر کے سعدیہ ہنس رہی تھی۔ ہیرا نے یہ خبر ملول بیٹھی رخشی کو سنائی۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا، اسے کتنی ہی قسمیں کھانی پڑیں، اور جب یقین آیا تو بہن سے لپٹ گئی اور بے تحاشا آنسو نکل پڑے۔ لگتا ہے بہت دعائیں مانگی گئی ہیں، جبھی تو آخری وقت پر وہ بارات واپس چلی گئی۔ ارسلان بھی چلایا اور جھیم کر بہن سے لگ ہو گیا۔ ارسلان سیاب کو تلاش کرتا ہوا ادھر آیا تھا، ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ آخر ممانی کے کمرے میں اسے سویا ہوا سیاب مل ہی گیا۔ اٹھو بھائی، دروازہ کھولو، خوش نصیبی دستک دے رہی ہے، اس نے اس کے سر پر پہنچ کر پورے زور سے کہا۔ کیا بکواس ہے یار، سونے دو۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ بکواس نہیں، تمہاری شادی ہے، جلدی سے اٹھ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ماما غصے میں آ کر کینسل کر رہے ہیں۔ ارسلان کیوں میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہو، سونے دو۔ نیند میں اس نے کچھ نہیں سنا، وہ بھی سمجھ گیا ایسے نہیں اٹھے گا، کسی بزرگ کو بھیجنا پڑے گا۔ کچھ دیر بعد جب ارسلان کے والد اسے باہر لے کر آئے تو بھی اس پر نیند بری طرح سوار تھی۔ صاحبزادے، حلیہ درست کر لو، تمہاری شادی ہے رخشی کے ساتھ۔ مارے حیرت کی اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ الفاظ پر غور کیا تو یہی سوچ ابھری، یا تو میں عالم خواب میں ہوں یا پھر ابا نے پی رکھی ہے، سو دوبارہ وضاحت چاہی۔ سعدیہ نے جلدی جلدی تفصیل گوش گزار کر دی۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے ایک بار پھر ابو سے تصدیق چاہی۔ میرا تمہارا مذاق تو کبھی بھی نہیں رہا صاحبزادے۔ اس کی بے یقینی ان کے موڈ کا ناس مار گئی اور ادھر اسے بھی یقین آ گیا کہ واقعی وہ اور ابو دونوں ہی ہوش و حواس میں ہیں۔ پھر کیا تھا، چند منٹوں میں نہا دھو کر شیو بنائی، وہ بالکل فریش مہمانوں کی روبرو تھا۔ رخشی سے تو ابھی سامنا نہیں ہوا تھا، محبت کے جو طوفان اس کے لیے امڑ رہے تھے انہیں دل میں چھپا رکھا تھا۔ البتہ جو پیار ابو جان پر آ رہا تھا اس پر قابو پانا بھی آسان نہیں تھا۔ آج ابو بہت پیارے، بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ جی چاہتا تھا اٹھ کر ان کے گلے لگ جائے، بلکہ انہیں اٹھا کر 2-3 چکر بھی دے ڈالے، مگر خطرہ ان کے موڈ سے تھا، جس کا انداز ان کا چہرہ دیکھ کر بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ سعدیہ کی زبانی اس نے رخشی کو مبارکباد بھجوائی تھی، اب وہ اس کے کان کے قریب جھکی کہہ رہی تھی۔ رخشی باجی اس مبارکباد کو سن کر طمانیت سے مسکرائی تھیں اور اب بھی مسکراتی جا رہی ہیں۔ اور ہاں، وہ ناصر بھائی کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے سیاب سے کہنا رخشی کو بہنوں کی طرح رخصت کریں۔ میں نے کہہ دیا یہ ناممکن ہے۔ پوچھا کیوں؟ جواب دیا اپنی نیت خراب تھی، سو بارات واپس چلی گئی۔ اب دولہا بنے بیٹھے اور دل میں ہزاروں لڈو پھوٹ رہے ہیں، چہرے پر مسکان اور زمانہ پریشان ہے۔
آئیے مولوی صاحب نکاح پڑھائیے۔ ادھر ابو چلے آ رہے تھے۔ سعدیہ جلدی سے کھسک گئی، وہ بھی سنبھل کر بیٹھ گیا اور دل نے ابھی سے کہہ دیا مجھے یہ ساتھ قبول تھا، قبول ہے، قبول رہے گا۔ خاموش محبت یوں معتبر ہوگی، کب سوچا تھا۔ دونوں کے دل ایک ہی انداز میں دھڑک رہے تھے، ایک ہی بات کہہ رہے تھے۔ اوکے جی، تو یہ بہت ہی کیوٹ سا ناول ختم ہو گیا ہے، اور یہ کیوں ختم ہو گیا، اس کو اور لمبا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ اللہ، کتنا چھوٹو سا تھا یہ، بہت مزے کا تھا۔ سیاب کیسی زندگی تھی اس کی، اور سیاب کے جو والد صاحب تھے، ایسا ایک پیس ہوتا ہے ہر خاندان میں، ہر میں تو نہیں لیکن کچھ خاندانوں میں ہوتا ہے، اور یہ پیس بہت تنگ کرتا ہے، لیکن آپ کو اس کی ماننی پڑتی ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ جو انسان ہوتا ہے یہ تھوڑا اصول پسند بھی ہوتا ہے، اگر غصہ کر جاتا ہے تو پتہ کیا نا، اس میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ نقصان یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مطلب مائکرو مینجمنٹ میں پڑا رہتا ہے وہ بندہ، خود بھی کڑتا رہتا ہے، ہر کسی کو بھی تنگ کرتا رہتا ہے، یہ چیز یوں کرو، یہ چیز یوں کرو۔ اگر وہ اتنا عہدہ سمجھدار ہو کہتا بھی سیاب دیکھ لو، تم نے سب کچھ سنبھالنا ہے، وہ سب سنبھال لیتا، ٹھیک ہے، ان کو کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت پڑتی کہ یوں لائٹنگ کرا دو، یوں کرا دو، یوں کرا، اس نے ویسے بھی کر دینا تھا، ٹھیک ہے۔ جو ایک بندہ ہمیں تنگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ پھر ویسے کام مشکل بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں مائکرو مینجمنٹ۔ آپ کو مائکرو مینجمنٹ میں نہیں پڑنا چاہیے، آپ کسی کو کام دو وہ کر دے گا، کیسے کام کرنا ہے یہ غلط ہے، آپ اس کو یہ نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مائکرو مینجمنٹ میں پڑھنے والی بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان سے پھر ساری فیملی تنگ ہوتی ہے، اور وہ اپنے فیصلے بس تھوپتے رہتے ہیں، یہ چیز ہے۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ یہ بندہ جو ہوتا ہے نا، یہ میں نقصان بتایا، فائدہ اس بندے کا یہ ہے کہ یہ بندہ سٹینڈ لے سکتا ہے، جہاں پر اب دیکھیں اب اس کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ سٹینڈ نہیں لے سکتا تھا اپنی بیٹی کے لیے، وہ یہ ساری ان چیزوں کو برداشت کر جاتے کہ اب بارات آ گئی ہے، اب بہت بدنامی ہو جائے گی، یہ وہ۔ پھر یہ جو بندہ ہوتا ہے نا، یہ پھر کہتے ہیں کہ بھاڑ میں جائیں، نہیں کرنا ہم نے، آر پار کر دیتے ہیں۔ تو یہ پھر ایسا یہ سین ہوتا ہے۔ تو سیاب اچھا پسند کرتا ہوتا ہے اس کو، مجھے تو لگا تھا وہ جن کی اماں کے گھر گیا تھا وہاں پہ جو لڑکی ہوگی وہ ہیروئن ہوگی، میں اس کا ویٹ کر رہی تھی، مہندی پہ برات پہ وہ نظر ہی نہیں آئی۔ اچھی کہانی تھی، بہت مزے کی ہے نا۔ اس ٹائپ کے ایسے چھوٹے چھوٹے ناولٹس میں نے بہت سارے پڑھے ہوئے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ناول پڑھا تھا جنجوا ہاؤس، وہ بھی مہندی تاں سجدی، اور اس ٹائپ کی جو شادیوں پہ جو رونقیں لگتی ہیں نا، وہ اس ٹائپ کے ناولس۔ تو جو دو میرے مائنڈ میں آ رہے ہیں وہ تو میں یہاں پہ اسکرین پہ آپ کو لگا دوں گی، وہ ضرور سنیے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اور جی آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا یہ ناول، اور ایسا کوئی پیس ہے کیا آپ کے گھر میں، اور اگر ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بھی بتائیں مجھے۔ اوکے جی، اگلے ناولٹ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھے دعاؤں میں یاد، اللہ حافظ۔